اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ تقریباً 30 رکنی ایک وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا اور اس کے اندر ایک لمحہ فکر یہ ہے کہ صدر پاکستان نے حلف لینے سے انکار کر دیا اور جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ انہوں نے حلف لیا۔ اچھا، یہ سینٹ کے وہی چیئرمین ہیں کہ جب ان کے خلاف بھی مؤاخذے کی تحریک آئی تھی، تحریک عدم اعتماد، تو پی ٹی آئی نے اس پارٹی کا ساتھ دیا تھا اور مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ووٹ جو تھے ان کے اس میں ڈالے تھے اور تحریک جو تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ لیکن دیکھیں پاکستان کی ستم ظریفی دیکھیں اور پاکستان کے اندر بسنے والے ان اشرافیہ کی جسے کہتے ہیں کہ ایکچول چہرہ دیکھیں کہ وقت آنے پر جب مفاد جہاں پہ ان کو نظر آتا ہے تو کس طریقے سے یہ لوگ جو ہوتے ہیں کلٹی کرتے ہیں۔ عوام کا ان کو کسی کو بھی کوئی وہ نہیں ہے، درد فکر نہیں ہے، خیال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں پہ اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں وہاں پہ یہ کس طریقے سے جاتے ہیں، یہ اس کی واضح مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کے لیے آپ کو تاریخ کے اندر یا میر جعفر یا میر صادق کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، موجود ہے، یہی کہانیاں اس ٹائم تھی۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صابر شاکر ایک بہت بڑے اینکر ہیں، انہوں نے اپنی ویلاگ کے اندر کچھ باتیں بتائیں کہ جو ریٹائرڈ فوجی حضرات سے جن کے ساتھ باجوہ صاحب نے تقریباً 3-4 گھنٹے کی طویل نشست کی تو اس پہ کیا باتیں ہوئی۔ تو ان کے اپنے بھی واٹس ایپ گروپ ہیں، ان کے اپنے بھی ذرائع ہیں، ان کی بھی یاری دوستی ہے اور وہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ میں بھی اسی فیملی سے ایک تعلق رکھتا ہوں، میں بھی اسی ریٹائرڈ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، تو ظاہر بات ہے ڈیفینیٹلی میرے بھی بڑے تعلقات ہوں گے ان لوگوں سے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ادھر کچھ باجوہ صاحب نے کچھ گلے شکوے بھی کیے ہیں ریٹائرڈ فوجی حضرات کو۔ اس میں گلے شکووں میں کیا ہے کہ جی عثمان بزدار جو تھا وہ غلط لگایا تھا، کے پی کے کا جو وہ تھا وزیر اعلیٰ تھا وہ غلط لگایا تھا۔ او بھائی، آپ کو اس سے باجوہ صاحب کیا مقصد ہے؟ جس کو مرضی لگایا تھا۔ مقصد اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ اگر باجوہ صاحب نے یہ اس قسم کے گلے شکوے کیے اور جواب پھر یہ آیا آگے سے کہ آپ نے بھی تو الیکشن کمیشن کا چیئرمین آپ نے لگوایا تھا، فلانا آپ نے لگوایا تھا۔ مقصد یہ کہ ایک بے معنی جو ایک وہ تھی وہ شروع ہو گئی۔ اچھا، یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے اس ٹائم۔ وہ مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اب عمران خان کو کہا جائے گا کہ آپ ذرا ٹھنڈے ہو جائیں، آپ ذرا اطمینان رکھیں، آپ ذرا یہ کریں، یعنی کہ بات کو دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طریقے سے بات کو دبانے کی کوشش کی جائے گی جس طرح ڈان لیکس کو دبایا گیا تھا، جس طرح میمو گیٹ کو دبایا گیا تھا کہ اچھا جی ہو رہا ہے۔ مطلب راحیل شریف نے اس قوم کی کمر میں جو چرا پھونکا تھا اس کے اثرات یہ 5 سے 6 سال کے بعد اب بھگتنے پڑ رہے ہیں، اب ان چیزوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ویورز کہ ججوں نے آ کے عدالتوں کے اندر اب آ کے کہنا شروع کر دیا کہ 15-20 ہزار کے لوگوں کا مجمع کوئی کر کے اور یہ کر دے تو یہ ہے تو وہ، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ اس ججوں کو وہ 15 سے 20 ہزار کا مجمع نظر آیا، لیکن ان ججوں کو وہ چیز نظر نہیں آئی کہ جو ان کو نظر آنی چاہیے تھی۔ ان کو وہ کمر کا درد، وہ ایڑی کا درد، وہ جناب چکر آنا شہباز شریف کے جب عدالتوں میں پیشی تھی وہ نظر نہیں آیا، لیکن ان کو یہ 15-20 ہزار کا جو وہ تھا مجمع وہ نظر آیا۔ تو بات یہ کی کہ ہر کسی نے اس ملک کی تباہی میں اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، اس ملک کو تباہ کرنے میں ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ اچھا یہ تحریک عدم اعتماد سے بہت پہلے میں یہ باتیں کرتا رہا ہوں، یہ اپنے ویلاگز کے اندر بتاتا رہا ہوں کہ پاکستان کو جو اس نیج پہ پہنچانے کے اصل ذمہ دار ہیں وہ ہمارے ججز ہیں، اور میں برملا اس کا ہر جگہ پہ اعتراف کرتا ہوں۔ کیوں؟ جج صاحب نے کہا کہ جی ہم 24 گھنٹے کی عدالت ہے، ہم دن رات کام کرتے ہیں۔ آفرین ہے اس 24 گھنٹے کی عدالت پہ۔ بیلجیم کی عدالتیں 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد دنیا میں نمبر 1 ہیں، اور ہمارے معزز جج حضرات، جج صاحبان 24 گھنٹے کام کرنے کے بعد دنیا میں 138ویں نمبر پہ ہیں۔
جو ان کی کرپشن اگر پکڑو تو جناب وہ تو جناب غیر قانونی ہے، تو یہ ہے، تو یوں کر کے یہ بھیج دیا تھا، تو یہ جو صدارتی ریفرنس ہے غلط تھا. اپنے جج کو بچانے کے لیے کیسے سافٹ کرنا ایجاد کیے جاتے ہیں. افتخار چودھری نے اپنے بیٹے کو کیسے بچایا. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اور موجودہ شرم کریں یہ جج حضرات، شرم کریں کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، آپ کی اولادیں تو انگلینڈ اور برطانیہ میں اور امریکہ میں، ہماری اولادوں کو ایک چور کے نیچے آپ نے بٹھا دیا. ایک ایسا وزیر اعظم جو چور، جو خود اپنے انٹرویو میں کہتا رہا ہے کہ میری عمر 70 سال ہے اور حافظہ میرا کمزور ہے. یعنی ایک پاگل کو آپ لوگوں نے ہمارا وزیر اعظم بنوا دیا، ان ججوں نے اور ان جنرلوں نے مل کے، جو نیوٹرل ہو گئے تھے. پھر کہتے ہیں کہ جناب پکڑ دھکڑ کرو، کہ جناب ہمارے خلاف بات کون کر رہے ہو. بات آپ کے خلاف کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کے خلاف تو بات ایسی ہونی چاہیے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ کو تو یعنی کہ پرویز مشرف صاحب کو دیکھیں کہ 3 دفعہ انہوں نے 3 جنگوں میں حصہ لیا، تو ان کو ایک 3rd کلاس قسم کا جج سزائے موت دیتا ہے. اور جو شخص 3 دفعہ حکومت کرنے کے بعد اربوں روپے کی کرپشن کرتا ہے، اس کو ایک جسے کہتے ہیں بدنسلہ قسم کا جج 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ برطانیہ بھجواتا ہے. یہ ہماری عدالتوں کا معیار ہے، یہ ہمارے ان لوگوں کا معیار ہے، ہمارے سیاستدانوں کا معیار ہے. پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے. باجوہ صاحب، میں مانتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہو گئے تھے اور آپ کو نیوٹرل ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو گئے تھے تو اتنے نیوٹرل ہوتے کہ پھر دونوں طرف سے نیوٹرل ہوتے. پھر آپ برقعے کے اندر آئے ہوئے شہباز شریف سے بھی ملاقاتیں نہ کرتے، آپ اس مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقاتیں نہ کرتے. جب آپ نیوٹرل تھے تو آپ نیوٹرل رہتے. لیکن اب جو آپ یہ گلے شکوے کر رہے ہیں کہ جناب پنجاب کا وزیر اعلیٰ میری مرضی کا نہیں تھا، یا وہ تھا غلط تھا، یہ آپ کی بات جو ہے کچھ سمجھ سے باہر ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر جو رولا شروع ہوا تھا، ڈی جی آئی ایس آئی کو تعیناتی پہ، آپ بتائیں کہ کون سی ایسی قیامت آ جاتی کہ اگر آپ اس سے پوچھ کے یا وہ آپ سے پوچھ کے اس کو تعینات کر دیتے. اور ان کا بھی بیان، ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی بیان جو تھا نا کہ میں میڈیا پہ نہیں آؤں گا، میں یہ نہیں آؤں گا، انہوں نے خاموشی سے کچھ کیا ہے. ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں، ہم بھی فوج کا حصہ رہے ہیں، کہ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ہم آپ کی باتیں نہ سمجھ سکیں. بہرحال ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. اور میں اپنے کچھ عرصے پہلے کے ایک ویلاگ کے اندر کہہ چکا ہوں، 5-7 دن پہلے کہ عمران خان صاحب آپ بھی اس مسئلے کو جلد از جلد نمٹائیں. اس کو طول مت دیجیے گا. یہ آپ سے چاہتے ہیں کہ طول دے دیں. اگر آپ اس ملک اور قوم کے لیے مخلص ہیں تو طول مت دیجیے گا، ان کو ٹائم مت دیں، ان کو پنجے گاڑنے کا ٹائم مت دیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو کر سکتے ہیں وہ کر گزریں. اب آپ کے پاس کھلا ہوا میدان ہے، عوام آپ کے ساتھ ہے، باقی آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. خاص طور پہ جس کے پیٹ کے اندر حلال کا ایک لقمہ بھی گیا ہوا ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن جس کا ٹوٹل پیٹ حرام کا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. اس میں ججز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں مقتدر حلقے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں صحافی بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر بہت بڑی بڑی ایسی شخصیات ہو سکتی ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کو خود آپ اس چیز سے گزر چکے ہیں. تو دیر مت کریں اور جلد از جلد. اور اگر یہ مقتدر حلقے کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، نیوٹرل ہیں، پاکستان کے خیر خواہ ہیں، تو کم از کم ان کو میدان میں آنا چاہیے اور ارلی الیکشن اناؤنس کروانے چاہیے. کیوں کروانے چاہیے؟ کیونکہ یہی شہباز شریف تھا جو ایف آئی اے کی پیشی کے اوپر اس کی کمر میں درد ہوتا تھا، اس کے گھٹنے میں درد ہوتا تھا، یہ باتھ روم میں گر جاتا تھا، یہ سیڑھیوں سے پھسل جاتا تھا. یعنی کہ پریگننسی کے علاوہ اس کو ساری بیماریاں تھیں. تو اب وہی بیمار شخص، ذہنی معذور آپ لوگوں نے ہمارے اولاد کے اوپر وزیر اعظم بنا کے بٹھایا ہے. یہ یاد رکھیے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اجازت چاہنے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تمہاری کرپشن کو بے شک کوئی چھپا لے، لیکن تم چھپ نہیں سکتے. تمہارے پیٹی بھائیوں کا جو چہرہ ہے، مکرو چہرہ، وہ عوام کے سامنے آ چکا ہے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والے. اللہ حافظ اور آخر میں پاکستان زندہ باد.